بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان سعید اور دی انویسٹمنٹ کلب کے پلیٹ فارم میں آپ کا خوش آمدید۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن فائل اور انسٹالمنٹ والے چکر سے آپ تنگ آ چکے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایک ایسے سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں میں آپ کو چیلنج دے سکتا ہوں کہ اس پرائس بجٹ میں آپ کو کسی بھی سیکٹر میں کوئی بھی انوینٹری نہیں ملے گی۔ سیکنڈلی، ایک ایسی اپرچونٹی ہے یہاں پہ کہ جہاں پہ آپ کو لیگلٹیز کا کوئی کنسرن نہیں ہوگا، جہاں پہ آپ کے اپنی انویسٹمنٹ پہ ریٹرنز ہی ریٹرنز ملیں گے، جہاں پہ آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی۔ مزید آپ کو معلومات دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دی انویسٹمنٹ کلب کی فیملی میں نیو ہیں تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے تمام تر اپڈیٹس آپ کو ٹائملی مل سکے۔ میں بات کر رہا ہوں سی ٹی اے سیکٹر I-15 کی، وہ اس لیے کیونکہ اس کی لوکیشن بہت پرائم ہے، اتنی پرائم کہ یہاں پہ آپ کو 15 ایونیو اور 16 ایونیو جو کہ اپرووڈ ہو چکے ہیں کنسٹرکشن کے لیے، یہ ایک ایسی جگہ پہ لائی کرتا ہے جہاں سے آپ کو جی ٹی روڈ سگنل فری ایکسس دے رہا ہے، جہاں سے آپ کو سری نگر سگنل فری ایکسس مل رہا ہے، جہاں سے ان دا نیئر فیوچر انشاءاللہ تعالی آپ کو راولپنڈی رنگ روڈ کا بھی ایکسس ملے گا جو کہ آلموسٹ 12 سے لے کر 15 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوگا۔ سیم ٹھلیا انٹرچینج بھی آپ کو 12 سے 15 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوگا۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس کی لوکیشن اتنی پرائم ہے کہ یہاں سے آپ راولپنڈی کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں، اسلام آباد کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں، M2 موٹر وے کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ کو کیا ملتا ہے، رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی ملتی ہے آپ کو، یہاں پہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل ملتا ہے آپ کو، یہاں پہ آپ کو مارکیز اور ایونٹ اسپیسز بھی ملتے ہیں۔ اس کی سراؤنڈنگز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ I-14 اور I-16 کی بیچوں بیچ یہ لائے کرتا ہے۔ اب the thing is کہ I-14 جو ہے وہ کمپلیٹلی 100% ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ، اور آن دا ادر ہینڈ I-16 میں ڈیولپمنٹ تھوڑی بہت ہو چکی ہوئی ہے، لیکن وہ پرائسز کے لحاظ سے I-15 سے تھوڑا سا ہی مہنگا ہے، لائک 19-20 کا فرق آ جاتا ہے جسٹ۔ اگر آپ کو I-15 میں ایک 5 مرلے کا پلاٹ 80 لاکھ روپے میں مل رہا ہے تو I-16 میں آپ کو 90 لاکھ کا یا 1 کروڑ روپے کے پرائس بریکٹ میں ملے گا۔ I-15 لوکیشن کی وجہ سے I-16 کو ٹکر دینے کے قابل ہے، اور پرائسز کے لحاظ سے جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ریٹرنز بھی آپ کو اچھی ہی ملیں گے۔ وہ اس طرح کہ I-14 میں اس وقت جو آپ کو 5 مرلے کی پرائس ملتی ہے دیٹ از سم ویئر اراؤنڈ 1.25 کروڑ، جو کہ 1.25 کروڑ کے نام سے بھی ہماری لوکل زبان میں پہچانا جاتا ہے۔ لائک 1.25 کروڑ سے لے کر 1.5 کروڑ کی پرائس بریکٹ میں آپ کو 5 مرلہ مل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو I-15 میں جو کہ ایک انڈر ڈیولپ سیکٹر ہے وہاں پہ آپ کو 5 مرلہ اس وقت مل رہا ہے سم ویئر اراؤنڈ 80 لاکھ روپیز۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ I-14 کی پرائسز اپریشیٹ نہیں کریں گے، اس میں جوس نہیں ہے، ظاہری بات ہے وہ اگر 1.5 کروڑ تک گیا تو وہ 2 کروڑ کو تک بھی اس نے جانا ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ جب آپ I-15 کو دیکھتے ہیں تو جو اس کی پرائسز ہیں جو کہ 75 سے لے کر 85 لاکھ روپے کے پرائس بریکٹ میں آپ کو 5 مرلہ مل رہا ہے، آپ اگر آج وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو اپنی انویسٹمنٹ کو کسی صندوق میں ڈال کر تالا لگا دیں اور چابی کہیں گھما دیں، نکالیے گا اس کو صرف 3 سال بعد۔ 3 سال بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی 75 سے 85 لاکھ والی انویسٹمنٹ آپ کو 1.25 کروڑ سے لے کر 1.5 کروڑ کی پرائس بریکٹ میں ملے گی، جو کہ آلموسٹ 80 to 100% کی ریٹرنز بنتے ہیں۔ باقی سیکٹر سے سارے ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں، ایک ایسا سیکٹر ابھی بھی ہے جو اسی سیریز میں لائی کرتا ہے لیکن اس کی ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اور پرائسز تقریباً سیم۔ تھوڑا سا کمپیریزن ہم کرتے ہیں I-12 کے ساتھ۔ I-12 میں 5 مرلہ اور 7 مرلہ کی کٹیں گے جسٹ لائک I-15۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ 2020 میں آپ کو I-12 میں جب وہاں پہ صرف کوڑا کرکٹ ہوا کرتا تھا، دوز فرام راولپنڈی اینڈ اسلام آباد دے نو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو 5 مرلہ ملا کرتا تھا سم ویئر اراؤنڈ 30 سے لے کر 35 لاکھ روپے میں، اور آج اگر آپ وہاں پہ پلاٹ لینے چلتے ہیں تو وہی پلاٹ آپ کو 80 سے 85 لاکھ روپے کا مل رہا ہوتا ہے۔ فیوچر بہت برائٹ I-15 کا، وہ اس لیے کیونکہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بجٹ منظور ہو چکا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو یہاں پہ CDA کی مشینری کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ I-15 میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو I-15-2 اور I-15-4 میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ وہ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ ایک ایکسیسیبلٹی میں اس کو I-15-1 اور 3 کو مات دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں کی جو لینڈ ہے I-15-2 اور I-15-4 کی، اس میں سالڈ لینڈ بہت زیادہ ہے، ڈپریشن کے چانسز بہت کم ہیں۔
تو جو آج کی آپ کی انویسٹمنٹ ہے کل کو وہ لیکویڈیشن میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ نارمل ہماری جو عوام ہے وہ ڈپریشن والی لینڈ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کنکلوژن ہمارے دن کا آج یہ ہے کہ دیکھیں 2024 میں بھی ہم نے آپ کو بولا تھا کہ I-15 میں انویسٹمنٹ کر لیجیے، آپ نے نہیں کی۔ آج آپ دیکھیں کہ 2024 کے ریٹس میں اور 2025 کے ریٹس میں 1.5 ملین سے لے کر 2 ملین کا ڈفرنس ہے، لیکن سٹل ابھی بھی جوس ہے۔ میرے مطابق جو میرے ناقص دماغ ایک اسسمنٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو جوس تھا اس میں وہ 15 سے 20% تک لوگوں نے پی لیا ہوگا، سٹل 75 to 80% کا جوس یہاں پہ ریمیننگ ہے۔ آپ آج انویسٹ کریں، 3 سال بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے ریٹرنز ملیں گے آپ کو۔ دس از فرحان سعید فرام دی انویسٹمنٹ کلب۔ جزاک اللہ۔